لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے فرشتوں کی دنیا، ہم آپ کو اس سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس سلسلے میں سنیں گے کہ فرشتے کن مقدس مقامات پر موجود ہوتے ہیں اور حاجی ان فرشتوں کے ذریعے سے کس طرح برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، فرشتے کن کن مقامات پر دعائیں کرتے ہیں، اور یہ بھی سنیں گے کہ فرشتے کا قبلہ کون سا ہے، اس کا نام کیا ہے، اور فرشتے کس مقام کا حج کرتے ہیں۔ لیکن آئیے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت نقی علی خان اپنی کتاب میں امام سخاوی سے ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق میں اور دوسرا بازو مغرب میں ہے۔ جب کوئی شخص محبت کے ساتھ مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ خدائے تعالی ہر قطرے سے اس کے پروں سے جو ٹپکتے ہیں ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے کہ قیامت تک درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، پیارے اسلامی بھائیوں، ہر قطرے سے پیدا ہونے والا فرشتے درود پڑھنے والے کے لیے تا قیامت تک استغفار کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی، ہمیں بھی چاہیے نا کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں اور یہ فضیلت پاتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر فرمایا؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو، کہ ہو سکتا ہے آپ کو معلوم بھی ہو کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو کس نے تعمیر فرمایا۔ آئیے ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر خازن میں ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے تعمیر فرمایا۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری زمین کو مکہ مکرمہ سے پھیلایا گیا ہے، اور یہ فرشتے ہی سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو ان سے فرشتوں نے ملاقات کی اور کہا، اے آدم علیہ السلام، آپ کا حج قبول ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے آپ سے 2000 سال پہلے اس گھر کا حج کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، تم طواف کرنے سے پہلے کیا پڑھتے تھے، یعنی آپ کی کیا تسبیحات ہوا کرتی تھی؟ تو اس کے جواب میں فرشتوں نے فرمایا کہ ہم یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ آئیے ہم بھی سن لیتے ہیں اس کو۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حضرت آدم جب بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تو یہی کلمات کو پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ تو وہ تسبیحات تھی جو حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کی تھی۔ ایک اور بھی تسبیح ہے، اور اسے بھی تسبیح ملائکہ کہا جاتا ہے۔ بہت ہی پیاری تسبیح ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ تسبیح نہ بتاؤں جو فرشتوں کی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یعنی بہت آسان ہیں، اور میزان میں بڑے وزنی ہیں، یعنی ان کا وزن میزان میں بہت بڑا ہے، ثواب بہت زیادہ ہے، رحمان کو بڑی محبوب ہیں، اور وہ کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ فرشتوں کی تسبیحات ہیں جو پڑھنے میں بہت آسان جبکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہمیں بھی فرشتوں کی ان تسبیحات کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے، اس کا ثواب ہمیں حاصل ہوگا۔ فرمایا گیا نا کہ اس کا ثواب میزان پر بڑا بھاری ہے، تو کیوں نہ ہم نیکیاں زیادہ کمائیں۔ جی ناظرین، ہم نے بھی پہلے سنا کہ خانہ کعبہ کا طواف سب سے پہلے فرشتوں نے کیا، تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کس قدر سعادت کی بات ہے کہ اس حدیث پاک سے اندازہ کیجئے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی فرشتے کو زمین پر کسی کام سے روانہ فرماتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کے طواف کی اجازت طلب کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب مجھے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی اجازت عطا فرما دے۔ تو جب اسے اجازت دے دی جاتی ہے تو وہ فرشتہ آسمان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا اترتا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ خانہ کعبہ کے طواف کی کیا فضیلت ہے، تو کیا آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کسے کہتے ہیں؟ آئیے، اور اس کی تعداد کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ، FGN چینل کے ناظرین، بیت اللہ اس کائنات کے اندر 15 ہیں۔ جی ہاں، ایک نہیں، دو نہیں، 15 ہیں۔ چنانچہ حضرت لیث بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 15 گھروں میں سے یہ بیت اللہ 5واں گھر ہے، یعنی جس کا انسان یعنی ہم سب حج کرتے ہیں۔ یہ کون سے نمبر پہ آتا ہے؟ یہ 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ ان گھروں میں 7 آسمان میں ہیں اور 7 آخری زمین تک۔ ان سب سے اوپر بیت المعمور ہے جو عرش کے قریب ہے۔ سبحان اللہ، جی ہاں، ایک عرش پر ہے، 7 زمین پر اور 7 آسمان پر ہیں، تو یوں یہ تعداد ان کی 15 بنتی ہے۔ جی ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیت اللہ کا حرم ہے جس طرح سے اس بیت اللہ کا حرم ہے۔ اگر ان میں سے کوئی گھر گر پڑے تو آخری زمین تک ایک دوسرے کے اوپر گرے گا، یعنی تمام گھر ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ یعنی آپ اس سے یوں اندازہ لگا سکتے ہیں، بیت اللہ کی جو سمت ہے وہ ایک کے اوپر ایک ہے، یعنی جو آسمان میں بیت اللہ ہیں اور زمین کے بیت اللہ ہیں تو وہ ایک کے اوپر ایک ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر گھر کے لیے اہل سماوات اور اہل ارض سے کچھ حضرات ایسے ہیں جو ان کو آباد رکھتے ہیں۔ جی ہاں، جس طرح خانہ کعبہ کو آباد رکھا جاتا ہے، یعنی لوگ اس کا طواف کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت اس کے گرد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، عبادت کی جاتی ہے، اسی کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح سے ہر گھر کا طواف کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور ہر گھر کا ایک حرم بھی ہے، اور اہل سماوات یا اہل زمین میں سے کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو اس کو آباد رکھتی ہیں، جس طرح کعبۃ اللہ شریف کو مسلمان آباد رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بیت المعمور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس اور نورانی مخلوق آباد رکھتی ہے۔ وہاں ہر سیکنڈ اور ہر لمحے طواف جاری رہتا ہے، اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ بیت المعمور کا مطلب ہی یہی ہے کہ آباد گھر، جو ہر وقت عبادت گزار فرشتوں سے آباد رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی عبادت گاہ کا نام اس لیے بیت المعمور رکھا گیا ہے کہ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے
تو بیت المعمور سے اتر کر بیت اللہ کی طواف کرتے ہیں، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کے بعد واپس ہو جاتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری کبھی نہیں آئے گی۔ جی ہاں پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ان کی باری کبھی نہیں آئے گی۔ آج ایک مسلمان دل میں تمنا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر اسے اسباب عطا فرمائے تو وہ الحمدللہ مکہ اور مدینہ کی حاضری دوبارہ کر سکتا ہے، دوبارہ کیا تیبارہ کر سکتا ہے۔ کئی بار لوگ حاضری کے لیے جاتے رہتے ہیں، لیکن یہ فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، کعبہ کا بھی طواف کرتے ہیں اور بیت المعمور کا بھی طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار طواف کر لے پھر اسے کبھی سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، اللہ کا کتنا کرم اور احسان ہے کہ مسلمانوں پر کہ دوبارہ حاضری کا دروازہ بند نہیں ہے۔ جی ناظرین، حاضری کا دروازہ بند نہیں ہے۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ کئی بار حج کرے ہوئے ہوتے ہیں اور مدینہ منورہ کی حاضری سے سرفراز ہوئے ہوتے ہیں، اور کئی تو آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ ہر رمضان وہ مدینے کے گزارتے ہیں، ان پر کوئی قید نہیں ہے، مگر اللہ پاک کے جو فرشتے ہیں، مقرر فرشتے، نورانی مخلوق، ان کو صرف ایک بار اجازت دی جاتی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مکہ مدینہ دیکھوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، جس طرح ہم کعبے کے گرد حج کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اسی طرح ملائکہ بھی حج کرتے ہیں، مگر وہ حج کہاں کرتے ہیں؟ یہ سوال ذہن میں ہوگا نا کہ ایک تعداد ہوتی ہے حج کرتے وقت اور بھیڑ بھی ہوتی ہے، تو ملائکہ اتنے سارے اور یہ حج کہاں پر کرتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بیت المعمور 7ویں آسمان پر بیت اللہ کے بالمقابل ہے۔ جس دن تم بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، حج کرتے ہو، فرشتے بھی اسی روز اس بیت المعمور کا حج کرتے ہیں۔ یعنی ناظرین، ہمارا حج زمین پر مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے گرد ہوتا ہے، اور وہاں اسی دن فرشتوں کا حج بیت المعمور میں ہو رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذمہ داری ملائکہ، یعنی ان کی ڈیوٹیاں، ان کی کیا کیا ذمہ داری ہیں۔ فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے سود پیدا نہیں کیا ہے۔ ہر کسی کے ذمے کوئی نہ کوئی ذمہ داری موجود ہے۔ فرشتوں کی ایک بڑی تعداد عبادت پر کمر بستہ ہے، بعض کائنات کا نظام سنبھالتے ہیں، اور یہ کتنی ہی پیاری اور ایمان افروز بات ہے کہ کعبۃ اللہ شریف پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو اس بات پر مقرر کیا ہے کہ دعاؤں پر آمین کہیں۔ جی ہاں، ہم کعبۃ اللہ کے پاس جو دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کے درمیان پاس میں فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں پر آمین کہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حجر اسود پر اتنے فرشتے ہیں کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، آپ نے حجر اسود کو دیکھا ہوگا کہ حجر اسود کی یعنی جو لمبائی اور چوڑائی ہے وہ کتنی ہے، مگر وہاں پر اتنی کثیر تعداد کے ساتھ فرشتے مقرر ہیں کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے FGN چینل کے ناظرین، فرشتوں کا وظیفہ کیا ہے؟ ان کی گفتگو کیا ہے؟ کیا اللہ کے نورانی مخلوق کو بھی دعاؤں کی حاجت پڑتی ہے؟ کیا انہیں بھی دعاؤں کی حاجت پڑتی ہے؟ اور وہ کیا دعا مانگتے ہیں؟ چنانچہ حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی فرشتہ بھی زمین سے اس وقت نہیں اڑتا جب تک کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھ لیتا۔ سبحان اللہ۔ فرشتے اس قدر عبادت گزار ہیں
کہ اڑان بھرنے سے بھی پہلے اپنی خاص تسبیحات کو پڑھتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ جب ہم کوئی سفر کیا کریں تو دعا کو پڑھ لیا کریں، کوئی کام نیک کام کیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اور اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے ثواب بھی ملے گا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان والوں یعنی فرشتوں کا کلام لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ مقرب فرشتے ہیں جن کا کلام یہ ہے۔ فرشتے دعائیں کیا کرتے ہیں؟ حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ بعض فرشتوں کی دعائیں یہ ہیں: اے ہمارے پروردگار عز و جل، جہاں تک ہمارا دل تیری ہیبت کو نہیں پہنچتے اس کے متعلق اس روز ہمیں معاف فرما جس دن تجھے اپنے دشمنوں سے انتقام لینا ہے۔ جی ناظرین، فرشتوں کی یہ دعائیں ہیں کہ اللہ پاک کی وہ پناہ چاہتے ہیں، اور اب اس پہ احساس یہ ہمیں ہونا چاہیے کہ ناظرین، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کس قدر معافی تلافی کرتے ہیں، کس طرح گریزاری کرتے ہیں، گناہوں پر ندامت کرتے ہیں اور نیکی کا ذہن بناتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں، یہ ان کی گفتگو ہیں، یہ ان کی کلمات ہیں، ان سے ہمیں درس ملتا ہے، ان سے ہمیں یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اپنے اللہ سے خیر کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے اور بہت ساری معلومات اس پروگرام سے حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھتے رہیے FGN چینل۔ لاکھوں قدسی گئے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھر